ایران امریکہ تنازع کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے 5 دن میں یہ تیسری ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی، تنازع کے حل سے متعلق مختلف تجاویز اور سفارتی امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں شخصیات نے قیام امن کے طریقہ کار پر غور کیا۔ خطے کی موجودہ صورتحال، امن کوششوں اور مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے سے متعلق امور پر بھی گفتگو۔ پاکستانی حکام آج تہران جا رہے ہیں، امید ہے مزید پیش رفت ہوگی۔ سویڈن روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے کوششیں جاری ہیں، کامیاب مذاکرات چاہتے ہیں۔ ایران نے ڈیل نہ کی تو صدر ٹرمپ کے پاس دیگر آپشنز موجود ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں پاکستانی عہدیداروں کے دورے سے کیا جواب آتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ترجیح ہمیشہ سے اچھی ڈیل رہی ہے، کچھ بہتر علامات نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان مشرق وسطی میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ امن عمل کے لیے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، نائب وزیر اعظم اور اب وزیر داخلہ سب مل کر کوششیں کر رہے ہیں۔ پاکستانی قیادت ایرانی قیادت اور صدر مسعود پزشکیان سے رابطے میں ہے۔ کسی اعلیٰ سطح کے وفد کے دورہ ایران سے متعلق واقف نہیں ہوں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے بیانات دیکھے، میرے خیال میں وہ بیانات وزیر داخلہ کے دورے کے حوالے سے تھے، نہ کہ کسی اور دورے کے حوالے سے۔ امریکہ سے مذاکرات سنجیدگی اور نیک نیتی کے ساتھ مگر منطقی شکوک و شبہات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جا رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، ایران تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ، منجمد اثاثوں کی واپسی اور ایرانی جہازوں کے خلاف بحری قزاقی کے خاتمے کا خواہاں ہے۔ اسماعیل بقائی کے مطابق جوہری معاملات سے متعلق قیاس آرائیوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ سے مذاکرات کا محور لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہے۔ ایران سے افزودہ یورینیم لے کر تباہ کر دیں گے۔ ایران کی افزودہ یورینیم کی ضرورت نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے، امریکہ چاہتا ہے افزودہ یورینیم ایران کے اندر موجود نہ رہے۔ ہم ابنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس نہیں چاہتے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران سے مذاکرات جاری ہیں، امید ہے تنازع بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ امریکی سفارتی کوششوں کے ذریعے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں، یقینی بنائیں گے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ ایسا نہ ہوا تو ہمیں انتہائی سخت اقدام اٹھانا پڑیں گے۔ افزودہ یورینیم ایران سے باہر نہیں جائے گی، ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کا فیصلہ۔ رائٹرز نے 2 سینئر ایرانی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا، سپریم لیڈر نے اس حوالے سے حکم جاری کیا جو کہ امریکی صدر کو مزید مایوس کر سکتا ہے۔ رائٹرز کے مطابق حکم ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کو پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ امریکہ نے ایران سے 60% افزودہ یورینیم کی حوالگی کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ روس کا کہنا ہے، ایرانی جوہری ذخائر سے متعلق فیصلہ صرف ایران کو کرنا چاہیے۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، افزودہ یورینیم کے ممکنہ حل پر عمل درآمد میں تہران اور واشنگٹن کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ کے ساتھ کوئی حتمی معاہدہ طے نہیں پایا، اختلافات میں کمی آ رہی ہے۔ ایک سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق مذاکرات میں یورینیم افزودگی کا معاملہ اب بھی بڑا تنازع۔ آبنائے ہرمز پر تہران کے کنٹرول کا مسئلہ بھی اہم رکاوٹوں میں شامل۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی ISNA کے مطابق پاکستان کی ثالثی میں بالواسطہ مذاکرات اور معاہدے کے لیے رسمی فریم ورک تیار کرنے کی کوشش جاری ہے۔ فریقین پیغامات اور مجوزہ مسودات کا تبادلہ کر رہے ہیں تاکہ کسی معاہدے کے لیے باضابطہ فریم ورک تیار کیا جا سکے۔ کانگریس کا ایران جنگ کے دوران امریکہ کو بھاری نقصان کا اعتراف۔ کانگریس ریسرچ سروس کے مطابق آپریشن ایپک فیوری میں مزید جدید ترین F-35 اسٹیلتھ فائٹر سمیت 42 طیارے تباہ اور ناکارہ ہونے کا انکشاف۔ پینٹاگون کا کہنا ہے، ایران کے خلاف فوجی آپریشن کی لاگت $29 ارب تک جا پہنچی۔ 24 جدید ترین MQ-9 ریپر ڈرون تباہ ہوئے۔ سیکیورٹی پابندیوں اور کشیدگی کے باعث نقصانات میں مزید اضافے کا خدشہ۔
ٹرمپ کا ایرانی تہذیب اجاڑنے کا مطلب ایٹمی حملہ لیا گیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق یورپ اور ایشیا کو ایران پر امریکی ایٹمی حملے کا خطرہ تھا۔ یورپی ممالک کے رابطہ کرنے پر امریکی محکمہ خارجہ نے واضح جواب نہیں دیا۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے سخت بیان تیار کر لیا تھا۔ اسی شام ٹرمپ نے ایران سے جنگ بندی کا اعلان کیا۔ ایران کے خلاف جنگ کے باعث امریکی صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں مزید کمی۔ امریکی میڈیا کے نئے عوامی سروے کے مطابق 91% امریکیوں نے معاشی بدحالی کا ذمہ دار ایران جنگ تنازع قرار دیا۔ 60% امریکی ایران جنگ کے مخالف ہیں۔ اس سے پہلے سروے میں اس کی شرح 55% تھی۔ معیشت سے نمٹنے کے لیے صدر ٹرمپ کی کارکردگی پر شہریوں کے عدم اطمینان میں اضافہ ہوا۔ 61% امریکیوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی کارکردگی کو ناپسندیدہ قرار دے دیا۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی سے اب تک 94 تجارتی جہازوں کو واپس بھیجا گیا۔ امریکی فوج کی مرکزی کمان سینٹ کام کا کہنا ہے کہ 4 تجارتی جہازوں کو غیر فعال بھی کیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایران کو جنگ کے خاتمے کے لیے ڈیل کرنے پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی نافذ کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سے 26 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز بریفنگ۔ کہا، وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں شیڈیول۔ پاک چین بزنس کانفرنس کی صدارت بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کا دورہ آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی تجدید اور مضبوطی کا باعث بنے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے ایران کے 2 دورے کیے۔ ایرانی قیادت سے اہم ملاقاتیں کی۔ 17 مئی کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود میں ہونے والے ڈرون حملوں کی مذمت بھی کی گئی۔ جب بھی بھارت پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، قتل عام کے الزامات لگتے ہیں، وہ دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر الزامات عائد کرتا ہے۔ بھارت کی پاکستان میں مداخلت سب کے علم میں ہے۔ قطر پاکستان کا دیرینہ دوست، ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر کے تعمیر گروپ کے بانی محمد حسین آل علی کی قیادت میں وفد سے گفتگو۔ کہا، بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان کے سیاحت، ہوٹلنگ، ریئل اسٹیٹ اور تعمیرات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی وسیع استعداد موجود ہے۔ وزیر اعظم کی متعلقہ حکام کو گروپ کو سرمایہ کاری کے حوالے سے سہولت اور معاونت فراہم کرنے کی ہدایت۔ حکومت کا 90 دن کے لیے اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر قائم کرنے کا اصولی فیصلہ۔ ذرائع پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق خلیج جنگ بندی کے بعد پیٹرولیم ذخائر بڑھانے پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے کمرشل ذخائر کی مدت 21 روز رکھنے پر اتفاق۔ سعودی عرب اور کویت نے پاکستان میں اسٹریٹجک سٹوریج قائم کرنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ دوست ممالک کی طرف سے سرمایہ کاری کی صورت میں حکومت کو ذخائر کے لیے سرمایہ کاری نہیں کرنا پڑے گی۔ وفاقی آئینی عدالت نے سرکاری ملازمین کی سینیورٹی لسٹیں ویب سائٹ پر ڈالنا لازمی قرار دے دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا، تمام سرکاری محکموں، خود مختار اداروں اور کارپوریشنز کی سینیورٹی لسٹیں ہر سال جنوری میں اپ ڈیٹ کی جائیں۔ ایک ہی پیج کے ملازمین کی سینیورٹی کا تعین میرٹ لسٹ میں دی گئی پوزیشن کے مطابق کیا جانا چاہیے۔ پہلے آؤ پہلے پاؤ کا منمانا عنصر پبلک ایڈمنسٹریشن کے منصفانہ نظام کے منافی ہے۔ عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے دیا۔ پورٹ قاسم اتھارٹی کی جاری کردہ متنازع سینیورٹی لسٹ بھی کالعدم قرار۔ فوری طور پر نئی اور درست سینیورٹی لسٹ جاری کرنے کا حکم۔ پنجاب حکومت کا غیرت کے نام پر قتل کے مقدمات CCD کے حوالے کرنے کا فیصلہ۔ صوبے بھر میں غیرت کے نام پر قتل کیسز کی تفتیش CCD کرے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مقدمات CCD کے حوالے کرنے کی منظوری دے دی۔ تمام مقدمات کی تفصیلات پولیس کو فوری طور پر CCD کے حوالے کرنے کی ہدایت۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے، خواتین کے خلاف جرائم کسی صورت قبول نہیں۔ اداکارہ مومنہ اقبال اور لیگی رکن صوبائی اسمبلی ثاقب چدھڑ کو NCCI نے آج پھر طلب کر لیا۔
मोमिना इकबाल ने उन पर हिरासानी का इल्ज़ाम आयद किया था। अदाकारा की NCCI पे पेशी, हिरासा करने के सबूत और मालूमात तफ्तीशी अफसरान के हवाले कर दिए। तफ्तीशी हुकाम की मोमिना इकबाल से पूछकर साकिब चद्दड़ भी पेश हुए, तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मोमिना इकबाल की बहन रमशा ने कहा कि साकिब चद्दड़ ने मोमिना के लिए रिश्ता भेजा था। उनकी 2 शादियों के इंकिशाफ पर मोमिना ने इनकार कर दिया, जिस पर MPA ने धमकाना और हिरासा करना शुरू कर दिया। अदालत ने मुलजिमा पिंकी को तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जेल में कायम जुडिशल कॉम्प्लेक्स में केसेस की समाअत हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कत्ल और मुनशियात के मुकदमात में मुलजिमा के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक गार्डन थाने में दर्ज मुकदमे में मुलजिमा को जेल कस्टडी किया गया। सेशन अदालत ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट का फैसला कलअदम करार दिया था। बोर्ड बेसिन और डिफेंस थाने में मुकदमात में मुलजिमा पिंकी के राइडर्स को गिरफ्तार किया। अनमोल उर्फ पिंकी मुनशियात केस में अहम पेशरफ्त। मोबाइल नेटवर्क से तफ्तीश का दायरा वसी। वफाकी तहकीकाती इदारे ने लाहौर से 2 मुनशियात डीलर्स को हिरासत में ले लिया। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार दोनों अफराद गैर मुल्की शहरी हैं। तहकीकात की रोशनी में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के। वफाकी दारुल हुकूमत में आवारा कुत्तों को जहर देने और बेजा तल्फ करने की मुहिमात पर मुस्तकिल पाबंदी आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आवारा कुत्तों की आबादी कंट्रोल करने और उन पर तशद्दुद के खिलाफ दायर आईनी दरखास्तों पर जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले के मुताबिक आवारा कुत्तों की आबादी पर काबू पाने के लिए वैक्सीन और रिलीज का साइंसी तरीक़ाकार अपनाने की हिदायत। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड CDA और दीगर फरीकैन को तयशुदा पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। चीफ कमिश्नर ने आवारा कुत्तों के इंतजाम के लिए 7 रुकनी पेशा वराना कमेटी तश्कील दे दी। ईरान जंग और दीगर मामलात आड़े आ गए। अमरीकी सदर ट्रंप अपने बेटे की शादी में शिरकत का हतमी फैसला नहीं कर सके। ट्रंप जूनियर की बेटीना एंडरसन के साथ शादी हफ्ते के रोज होगी। सदर ट्रंप ने कहा, मेरे लिए ये वक्त मुनासिब नहीं। मेरा बेटा कहता है कि मैं हर हाल में शादी में शरीक हूँ। कोशिश होगी तकरीब में शिरकत करूँ। सदर ट्रंप का नए जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क के मैदानी अजला शदीद गर्मी की लपेट में। बलाई और पहाड़ी इलाकों में बादलों का बसेरा। खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क। ईद के मौके पर सिंध में शदीद गर्मी और हीट वेव का अलर्ट जारी। कई अजला में पारा 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। DGPDMA के मुताबिक 25 से 31 मई तक सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में दरमियानी से शदीद हीट वेव की सूरत हाल पैदा हो सकती है। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में कयूमाबाद से काठोर और मोटरवे M9 को मिलाने वाली 39 किलोमीटर तवील शाहराह भुट्टो की तामीर मुकम्मल। सिंध हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शाहराह भुट्टो को कराची की मौशी शहर करार दे दिया। कहते हैं, शाहराह भुट्टो कराची की मौशी तरक्की, जदीद ट्रांसपोर्ट और शहरी सहूलतों की नई पहचान है। शाहराह भुट्टो से शहरियों का कीमती वक्त बचेगा, ईंधन की बचत होगी और ट्रैफिक के मसाइल में कमी आएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने इससे मुल्क भर के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। PP रहनुमा तहसीन आबदी कहती हैं, तनकीद करने वाले तनकीद करते रहें, हम काम करते रहेंगे। बिजली सारिफिन के लिए हुकूमती सब्सिडी स्कीम की आड़ में हैकर्स सरगर्म हो गए। बिजली बिल पर QR कोड की आड़ में सारिफिन की मालूमात चोरी होने का खदशा पैदा हो गया। तर्जुमान पावर डिवीजन ने सारिफिन के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि सारिफिन को एक ख़ास लिंक पर क्लिक करके 4 मराहिल में मालूमात शेयर करने का कहा जाता है। सारिफिन को मालूमात दर्ज करने के बाद इसी लिंक पर 6 हिस्सों वाला कोड दर्ज करने का भी कहा जाता है। इस पर भी तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर सयाल। जी आमिर, बताइएगा। डिवीजन की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जो QR कोड्स के जरिए जो है सब्सिडी वाले जो सार्फिन हैं
ان کی معلومات کے لیے کچھ ہیکر سرگرم عمل ہو گئے ہیں اور وہ ان سے ان کی ذاتی معلومات لے رہے ہیں جو پاور ڈویژن کی طرف سے نہیں مانگی جا رہی، اور یہ متنبع کیا گیا ہے کہ پاور ڈویژن کا جو کوڈ ہے وہ بالکل سیف طریقے سے اس کی رجسٹریشن ہوگی. صارف کو جو ہے موبائل نمبر پہ جو پیغام آئے گا اور اس کے بعد اس کی کوڈ موصول ہونے کے بعد اگلا سٹیپ ہوگا، جبکہ یہ جو فیک ایک اطلاع پھیلائی جا رہی ہے اس کے تحت اس اسی فارم پہ جو ہے 4 مختلف جگہ پہ مختلف معلومات مانگ رہی ہیں جو قطعاً فیک ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس کی شکایت کر دی گئی ہے اور ان لوگوں کے خلاف فوری کارروائی کا کہا گیا پاور ڈویژن کی طرف سے. جی بالکل صحیح، بہت شکریہ عامر سیال تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. بجلی صارفین کے لیے حکومتی سبسڈی اسکیم کی آڑ میں ہیکرز سرگرم ہو گئے. بجلی بل پر QR کوڈ کی آڑ میں صارفین کی معلومات چوری ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا. ترجمان پاور ڈویژن نے صارفین کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صارفین کو ایک خاص لنک پر کلک کر کے 4 مراحل میں معلومات شیئر کرنے کا کہا جاتا ہے. صارفین کو معلومات درج کرنے کے بعد اسی لنک پر 6 ہندسوں والا کوڈ درج کرنے کا بھی کہا جاتا ہے. اس پر بھی تفصیلات سے آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے عامر سیال. جی عامر بتائیے گا. ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جو QR کوڈز کے ذریعے جو ہے سبسڈی والے جو صارفین ہیں ان کی معلومات کے لیے کچھ ہیکر سرگرم عمل ہو گئے ہیں اور وہ ان سے ان کی ذاتی معلومات لے رہے ہیں جو پاور ڈویژن کی طرف سے نہیں مانگی جا رہی، اور یہ متنبع کیا گیا ہے کہ پاور ڈویژن کا جو کوڈ ہے وہ بالکل سیف طریقے سے اس کی رجسٹریشن ہوگی. صارف کو جو ہے موبائل نمبر پہ جو پیغام آئے گا اور اس کے بعد اس کی کوڈ موصول ہونے کے بعد اگلا سٹیپ ہوگا، جبکہ یہ جو فیک ایک اطلاع پھیلائی جا رہی ہے اس کے تحت اس اسی فارم پہ جو ہے 4 مختلف جگہ پہ مختلف معلومات مانگ رہی ہیں جو قطعاً فیک ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس کی شکایت کر دی گئی ہے اور ان لوگوں کے خلاف فوری کارروائی کا کہا گیا پاور ڈویژن کی طرف سے. جی بالکل صحیح، بہت شکریہ عامر سیال تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.